السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر اقبال کے آباء و اجداد کشمیر سے آ کر سیالکوٹ میں آباد ہو گئے تھے، جو سپر گوت کے برہمن آج سے 250 سال پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر محمد اقبال اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ڈاکٹر اقبال کے والد شیخ نور محمد بڑے نیک اور اللہ والے بزرگ تھے۔ سیالکوٹ میں ان کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ وہ سارے شہر میں نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عطا محمد اور محمد اقبال۔ یہی اقبال ہیں جو آگے چل کر ایشیا کے سب سے بڑے شاعر مانے گئے۔ اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شیخ نور محمد نے اپنے بچوں کو اردو، فارسی اور انگریزی تعلیم دلوائی۔ شیخ عطا محمد، جو اپنے چھوٹے بھائی اقبال سے 14 برس بڑے تھے، انجینئر بن گئے، اور اقبال مشن اسکول میں تعلیم پا کر کالج میں داخل ہو گئے۔ شیخ نور محمد کے دوستوں میں مولوی میر حسن نامی ایک بڑے عالم تھے، جو مشن اسکول میں عربی پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے پڑھانے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جو کچھ بتا دیتے تھے وہ بات دلوں پر نقش ہو جایا کرتی تھی۔ اقبال ابھی اسکول میں پڑھتے ہی تھے کہ ان کی طبیعت کے اصلی جوہر چمکنے لگے اور انہوں نے شاعری کی طرف توجہ کی۔ مولانا روم کے اشعار اقبال کو نہایت پسند تھے۔ آپ نے اس زمانے میں اپنے کلام حضرت ڈاک کو بغرض اصلاح بھیجنا شروع کر دیا۔ ڈاک کے ذریعے سے آپ کے کلام کی اصلاح کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ پرائمری، مڈل اور انٹرنس کے امتحانوں میں آپ نے نمایاں کامیابی حاصل کی، بلکہ وظائف بھی ملنے لگے۔ جب سیالکوٹ میں کالج بن گیا تو اس میں داخل ہو گئے۔ مولوی میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھتے تھے۔ محنت کر کے آپ نے عربی اور فارسی میں خاصی لیاقت پیدا کر لی۔ سیالکوٹ میں FA کا امتحان پاس کر کے سلسلہ تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے لاہور پہنچنے اور گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گئے۔ اس کالج میں آرنلڈ نامی ایک لائق اور ہمدرد پروفیسر تھے، جو اقبال سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ لاہور میں مشاعرے بھی ہوتے تھے، جن میں اس زمانے کے مشہور شعراء اپنا کلام سناتے تھے۔ اقبال بھی ان محفلوں میں جانے اور اپنا کلام سنانے لگے۔ آہستہ آہستہ سب کی نظریں ان پر پڑنے لگیں اور ان کی عمر 22 سال کی تھی کہ لاہور کے ایک مشاعرہ میں انہوں نے ایک غزل پڑھی۔ اس مشاعرے میں مرزا ارشد گرگانی بھی تھے، جو ان دونوں چوٹی کے شاعروں میں گنے جاتے تھے۔ جب اقبال نے یہ شعر پڑھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے، تو مرزا ارشد تڑپ اٹھے اور کہنے لگے، میاں صاحب زادے سبحان اللہ، اس عمر میں یہ شعر۔ اقبال BA میں کامیاب ہوئے۔ عربی اور انگریزی میں اول آنے پر انہیں سونے کے 2 تمغے بھی ملے۔ BA کے بعد آپ نے MA کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور ایک سونے کا تمغہ انعام میں ملا۔ آپ پہلے اورینٹل کالج میں اور بعد میں گورنمنٹ کالج میں فلسفے کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ جس زمانہ وہ کالج میں پڑھتے تھے، ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی تھی۔ 1899 انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں آپ نے نالہ یتیم کے عنوان سے ایک درد انگیز نظم پڑھی، جس سے سننے والوں کے دل بے چین ہو گئے اور حاضرین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ پھر آپ نے ہمالہ ہندوستان ہمارا وغیرہ نظمیں پڑھی لکھیں، جو ہندوستان بھر میں پسند کی گئیں۔ ان دنوں لاہور سے شیخ عبدالقادر مخزن نامی ایک ماہوار رسالہ شائع کرتے تھے۔ سب سے پہلے اقبال کے اشعار اس رسالہ میں شائع ہونے لگے۔ اقبال اور شیخ عبدالقادر میں بڑا میل جول تھا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ صبح اٹھ کر نماز اور نماز کے بعد اونچی آواز سے قرآن شریف پڑھتے تھے اور پھر
ورزش کرتے، کالج کا وقت ہو جاتا اور کچھ کھائے پیے بغیر کالج چلے جاتے اور دوپہر کو آ کر کھانا کھاتے۔ عام طور پر وہ کھانا صرف ایک وقت کھاتے، صبح کو چائے بھی نہیں پیتے، ہاں کبھی کبھی رات کو نمکین چائے بھی پی لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پورے 2 مہینے رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں پروفیسر آرلینڈ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو کر ولایت چلے گئے۔ 1905 میں اقبال بھی یورپ روانہ ہو گئے۔ اقبال انگلستان پہنچ کر کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہو گئے اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ کیمبرج میں فلسفہ کا امتحان پاس کر کے آپ نے ایران کے فلسفہ کے متعلق ایک کتاب لکھی، جس پر جرمنی کی یونیورسٹی نے آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا کی۔ جرمنی سے واپس آ کر آپ نے لندن میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ ان دنوں پروفیسر آرلینڈ لندن یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر تھے۔ جب وہ رخصت ہو گئے تو اقبال 6 ماہ تک ان کی جگہ عربی پڑھاتے رہے۔ اقبال نے یورپ پہنچ کر ایک ایسی دنیا دیکھی جو ان کے لیے بالکل نئی تھی۔ یورپ والوں کی تہذیب میں ان کو خوبیاں بھی نظر آئی اور برائیاں بھی۔ ان کی ظاہری شکل تو آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی تھی، مگر جب شاعر نے ٹٹولا تو اندر سے کھوکھلا پایا۔ ان کے دل پر بڑی چوٹ لگی۔ اگر سب انسان ایک ہی کنبہ کے لوگ ہیں تو پھر ان میں اتنا فرق کیوں ہے کہ لوٹ کھسوٹ کب تک جاری رہے گی؟ اور کیوں انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے جو یورپ کی قوموں کے سامنے ہے؟ ولایت سے واپس آ کر انہوں نے اردو میں بہت سی نظمیں لکھی، لیکن اب فارسی کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے تک انہوں نے اردو میں شعر کہنا بھی ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن زندگی کے آخری سالوں میں پھر کہیں اردو کی طرف توجہ کی۔ اردو کو چھوڑ کر فارسی میں شعر کہنے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو فارسی زبان شاعری کے لیے بہت موزوں تھی اور دوسرا اب اقبال کی شاعری کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے شعر کہتا ہوں، اور فارسی کے سوا کوئی زبان ایسی نہیں جس کے ذریعے اپنا خیالات دوسرے ممالک کے مسلمانوں تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ اقبال 1908 میں ولایت سے ہندوستان واپس آئے اور گورنمنٹ کالج میں پڑھانے لگے، جہاں اس سے آپ کو 500 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ آپ کو وکالت کرنے کی بھی اجازت تھی۔ ڈاکٹر اقبال کو یورپ سے آئے 2-2.5 سال ہوئے تھے کہ اطالیہ نے ترکی سے طرابلس چھین لیا۔ یہ زخم بھی تازہ تھا کہ بلقان کی عیسائی ریاستوں نے جو مدت سے ترکی کو کی ماتحت تھی بغاوت کر دی۔ اقبال کی طبیعت پر ان واقعات کا بھی اثر پڑا، چنانچہ انہوں نے اس زمانے میں شکوہ لکھا جو ان کی نظموں میں بہت مشہور ہے کہ پہل اقبال نے اس نظم کو انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسے میں پڑھا تو ان کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز سامعین کے دلوں میں اس طرح نشتر گھنگھولنے لگی کہ آہوں اور سسکیوں کے سوا سارے جلسے میں کچھ اور سنائی نہیں دیتا تھا۔ اقبال نے بہت سی اچھی نظمیں لکھی ہیں، لیکن شکوہ سے زیادہ ان کی کوئی اور نظم اتنی مقبول نہیں تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے 2.5 سال ملازمت کرنے کے بعد یکایک استعفی دے دیا، کیونکہ وہ اپنے خیالات آزادی سے ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ اب آپ نے بیرسٹری کی طرف زیادہ توجہ کی، لیکن دولت کمانے کا ان کو زیادہ شوق نہیں تھا، اس لیے تنخواہ صرف اتنی ہی مقدار سے لیتے تھے جن سے ان کا خرچہ پورا ہو جاتا تھا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ ان دونوں میں اقبال کے دل میں ایسے خیالات موزوں تھے جنہیں اردو میں پوری طرح ظاہر کرنا مشکل معلوم ہوتا تھا، اس لیے آپ فارسی میں شعر کہنے لگے۔ فارسی میں انہوں نے جو باتیں کہیں وہ اس لحاظ سے بالکل نہیں ہیں کہ وہ یورپ یا ایشیا کے کسی شاعر نے انہیں چھوا تک نہیں۔ فارسی میں اپنے اسرار خودی اور رموزب خودی لکھ کر حضرت انسان کی پوزیشن اور ان کے معیار کو بلند و بالا بنا دیا۔
اگلے زمانے کے بہت سے شاعروں نے یہی سمجھ رکھا تھا کہ انسانوں کو اپنی خودی بالکل مٹا دینی چاہیے۔ اس قسم کے خیالات سب سے پہلے یونان میں پیدا ہوئے، اور جب مسلمانوں نے یونانی کتب کا عربی زبان میں ترجمہ کیا تو یہ باتیں مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی۔ ان کا خیال تھا کہ انسان کو ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے صرف خدا پر بھروسہ کر کے گوشت گیری اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص زندگی پانا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ اپنے آپ کو فنا کر ڈالے۔ اس قسم کے خیالات نے مسلمانوں کو کاہل اور بے عمل بنا دیا تھا۔ اقبال نے اسرار خودی میں اس قسم کے خیالات کی سخت مخالفت کی۔ اقبال کے اشعار اب قرآن شریف کی سچی تعلیم کے علمبردار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ دل سے ڈر اور خوف بالکل نکال دو، دریاؤں میں کو دپڑو، لہروں سے لڑو، چٹانوں سے ٹکرا جو، کیونکہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، میدان جنگ ہے۔ 1926 میں میاں لاہور کے حلقہ سے کونسل کی ممبری کے لیے کھڑے ہو کر کامیاب ہوئے۔ 1928 میں انہیں مدراس سے لیکچر دینے کے لیے بلاوا آیا۔ وہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مدراس وہی میسور سے حیدرآباد تشریف لے گئے۔ میسور اور حیدرآباد میں لوگوں نے بڑی دھوم دھام سے آپ کا خیر مقدم کیا۔ 1930 میں مسلمانوں کی پرانی انجمن مسلم لیگ نے الہ آباد میں اپنا سالانہ جلسہ کیا۔ ڈاکٹر اقبال اس جلسے کے صدر چنے گئے۔ اس موقع پر آپ نے جو تقریر کی اس میں پاکستان کی تشکیل کے متعلق اشارے کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر اقبال کچھ عرصہ بھائی دروازہ میں رہے، پھر وہاں سے انارکلی چلے آئے، وہاں کوئی 9-10 سال رہے۔ انارکلی میکلور روڈ پر ایک کوٹھی میں کوئی 14 سال گزار دیے۔ انتقال سے کوئی 3 سال پہلے انہوں نے میورو ڈپر اپنی خاص کوٹھی بنائی تھی جس کا نام جاوید منزل رکھا گیا تھا۔ جب وہ لاہور تشریف لائے تھے صرف شیخ محمد اقبال تھے۔ ولایت سے واپس آئے تو ڈاکٹر محمد اقبال کہلانے لگے۔ حکومت ہند نے ان کو سر کا خطاب عطا کیا تو آپ نے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دلوایا، لیکن قوم میں وہ علامہ اقبال کے نام سے موسوم ہو گئے۔ باوجود ان تمام خطابات کے وہ ایک سیدھے سادے اور درویش انسان تھے۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو اکثر شعروں میں فقیر اور درویش کہا ہے اور اس پر فخر بھی کیا ہے۔ اللہ کے بندوں کو آتی نہیں رباعی۔ اقبال کو دنیا داری کے ڈھنگ نہیں آتے تھے۔ جو بات دل میں ہوتی تھی بلا جھک صاف صاف کہہ دیتے تھے، جو خواہ کسی شخص کی کیسی ہوئی بڑی پوزیشن کیوں نہ ہو۔ ایک دفعہ دلی میں وائسرائے سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو دوسرے دن دعوت دی، لیکن آپ نے اپنی مصروفیت کی بنا پر دوسرے دن دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے وائسرے نے مجبور ہو کر اسی دن ان کی دعوت کا انتظام کر دیا۔ اب ذرا ان کے لباس کا بھی حال سن لیجئے۔ ابتدائی میں وہ شلوار اور کرتا پہنتے تھے، سر پر سفید پگڑی ہوتی تھی۔ ولایت جا کر انگریزی لباس بھی پہننا پڑا، لیکن ولایت سے آنے کے بعد عام طور پر شلوار قمیض اور فراق کوٹ کے ساتھ ترکی ٹوپی پہنتے تھے۔ کبھی کبھی پتلون پہن لیتے تھے تو اس کے ساتھ ہیٹ کی جگہ ترکی ٹوپی ہوتی تھی۔ وہ انگریزی لباس کو پسند نہیں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھے پتلون کی بنسبت شلوار زیادہ پسند ہے۔ علامہ اقبال نے مدت سے شعر کہنا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی کے آخری زمانے میں انہوں نے اردو کی طرف توجہ کی۔ بال جبریل اور ضرب کلیم میں آپ کی زندگی کے آخری دو کار کلام موجود ہیں۔ بال جبریل
علامہ اقبال کی کتابوں میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے۔ اقبال نے اپنی کتابوں میں صرف مسلمانوں سے خطاب کیا ہے۔ جاوید نامہ اور بال جبریل میں انہوں نے ساری دنیا کے غریبوں کو پیغام دیا ہے۔ مذکورہ بالا دونوں کتابوں کو غور سے پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین کو خدا کی ملکیت سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے انسان ایک کنبہ کے لوگوں کی طرح مل جل کر رہیں اور زمین کی خاطر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ختم کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب کو کچھ عرصہ سے درد گردہ کا مرض تھا۔ ہر چوتھے پانچویں سال اس درد کے دورے پڑتے تھے۔ 1924 میں عید کی نماز پڑھ کر آئے اور گرم دودھ ڈال کر سیویاں کھا لی۔ سیویاں کھاتے ہی ان کی آواز بیٹھ گئی۔ بہت علاج کیا، کوئی فائدہ نہ ہوا، جس کی وجہ سے ہائی کورٹ کا جانا بند ہو گیا۔ نواب صاحب بھوپال نے اپنے آپ کی مالی مشکلات کے مد نظر آپ کے نام ماہوار 500 روپے کا وظیفہ جاری کر دیا، جو وفات تک ان کو برابر ملتا رہا۔ 1935 میں ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا۔ اس واقعے نے ان کے دل پر بہت اثر کیا، چنانچہ ایک دن اکیلے بیٹھ کر وصیت لکھی اور رجسٹرار کے پاس بھیج دی۔ وفات سے کوئی سال بھر پہلے ان کی آنکھوں میں موتیا بند اتر آیا۔ کچھ دنوں بعد سانس پھولنے لگا۔ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کو عنقریب وصال حق نصیب ہونے والا ہے۔ چنانچہ دسمبر 1937 میں علامہ نے یہ رباعی کہی تھی جو ان کی شدید بیماری کے موقع پر آپ کی زبان پر تھی: سرو در فتح باز آید کہ ناید، نسیم از حجاز آید کہ نا آید، سر عام دروزگار این فقیر، دگر دانے راز آید کہ نا آید۔ 1937 میں طبیعت زیادہ بگڑنے لگی، قلب بہت کمزور ہو گیا تھا۔ دلی کے مشہور طبیب نابینا صاحب اور حکیم محمد حسن قریشی پرنسپل طبیہ کالج علاج کرتے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے آپ کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر دو چار کلمات تسلی کے کہے، مگر علامہ اقبال کہنے لگے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، موت سے نہیں ڈرتا۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا: نشان مرد مومن باتو گویم، چوں مرگ آمد تبسم بر لب اوسط۔ وفات سے 3-4 روز پہلے بلغم میں خون آنے لگا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ دل کی طرف جانے والے رگ کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ آ کر علامہ نے 21 اپریل 1938 کو انتقال کیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 سال سے اوپر تھی۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ اقبال کی وفات کی خبر آنا فانا لاہور میں پھیل گئی، بازار بند ہو گئے اور لوگ جاوید منزل کی طرف جانے لگے۔ شام کو جنازہ اٹھا اور شاہی مسجد کی مناروں کے سائے میں ان کی میت کو دفن کیا گیا۔ جنازے کے ساتھ کوئی 50,000 سے زیادہ آدمی تھے۔ آپ کے انتقال پر ہندوستان بھر کے شہروں اور قصبوں میں جگہ جگہ ماتمی جلسے ہوئے۔ شعراء نے اس موقع پر مرثیے اور تاریخیں بھی کہیں۔ ساز خاموش ہو گیا مگر نغمے زندہ ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اقبال امید کے گیتوں سے سوئے ہوئے دلوں کو جگانے والا، مایوسوں کی ہمت بندھانے والا، اسلام کا سچا عاشق اور ملت کا سوگوار ہم میں نہیں رہا، لیکن اس نے ہمارے دلوں کو یقین اور تنظیم کے جس نور سے جگمگایا تھا، اس کی روشنی شک اور مایوسی کی تاریکی میں ہمیں صراط مستقیم دکھاتی رہے گی۔ ساز خاموش ہو گیا مگر کرہ ارض اور اس کی فضا اس کے نغموں سے قیامت تک گونجتی رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ علامہ اقبال کے کلام کو ہر روز پڑھیں اور سمجھیں اور اولو العزمی کے ساتھ مستقل طور پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ حافظ۔